بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روح جب اپنے آپ کو بزرگ کر لیتی ہے تو امام سے کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہم جس دور میں زندہ ہیں، ہماری گفتگو اسی اضطراب میں، کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ احادیث پیش کی کہ امام زندہ ہیں، امام حیات ہیں، امام ہمارے درمیان میں چلتے بھی ہیں، امام ہمارے محلوں میں گلیوں میں بھی قدم اپنے گزارتے ہیں، لیکن ہم امام کو نہیں پہچانتے۔ جب تک امام خود نہ چاہے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا۔ اب یہ کہ امام کا وجود، امام کی حیات ہے، وہ گفتگو اسی پر ہے۔ کوفہ کی گفتگو کرنا آسان ہے، مدینہ کی باتیں کرنا آسان ہے۔ 2025 ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، دنیا سائبر کے ذریعے سے اپنی آپ کو طاقتور سمجھتی ہو، اسپیس پہ اس نے کنٹرول کیا ہو، میڈیا اس کے پاس ہو، پلیٹ فارم سارے اس کے پاس ہوں، اس دور میں وقت کے امام کا ساتھ دینا مشکل ہے۔ آسان ہے، تاریخی بات کرنا آسان ہے، دور حاضر میں اپنے امام کے لیے کام کرنا مشکل ہے۔ 61 ہجری کے یزید کو لعنت بھیجنا آسان ہے، وہ ہے بھی نہیں، وہ سن بھی نہیں رہا، جہنم میں جل رہا ہوگا۔ 2025 کے یزید کو للکارنا مشکل ہے۔ حسینیت درس یہی دیتی ہے، حسینیت کا درس اپنے زمانے کے یزید کو پہچانو، نہ صرف پہچانو بلکہ للکارو اسے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا امام تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کربلا یہی تو تھی، تھوڑے سے لوگ آئے، باقی کیوں نہیں آئے؟ اب ہم کوفہ والوں کو برا بلا بولتے رہیں، وہ کیا فائدہ ہوگا؟ کوفہ والے نہ آ کے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ آج کے دور میں ہم اپنے امام کے لیے اپنے معاشرے کو کیسا بنا رہے ہیں؟ اب یہاں ضروری ہے کہ پہلے امام کو سمجھیں، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، امام امام ہی ہے، پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے ہیں۔ قرآن کی دلائل ہے کہ امام وجود ہے، امام زندہ ہیں۔ سورہ قدر کے اندر جو ہم شب قدر میں بھی ہے اور ہم نماز کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر۔ کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اس شب کو، اس شب کو۔ یہ شب سلامتی کی ہے صبح تک۔ خوب یہ ملائکہ کہاں نازل ہو رہے ہیں؟ کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ یہ سب جو لے کر آ رہے ہیں، کون ہے جو ان ملائکہ کو قبول کر رہا ہے؟ کس کا وجود ہے؟ کوئی جگہ ہے؟ کوئی شخص ہے؟ تو کون ہے وہ؟ تو یہ دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اور 300، میں نے کل بھی آپ کے ساتھ 300 آیات قرآن کی امام زمانہ پر دلیل ہے۔ وہ امام ہے، امام کے بغیر، حجت خدا کے بغیر یہ کائنات چل ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ امام فیض کو دنیا میں پہنچاتا ہے۔ خداوند متعال کا جو فیض ہے، جو اس کی رحمت ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن امام کے پاس ہے۔ اب آپ بولیں گے کیوں خدا خود بھی کر سکتا ہے؟ بھائی خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے، خدا بغیر سارے کاموں کے، بادل کے بغیر بھی بارش بھیج سکتا ہے، لیکن اس نے نظام بنایا ہے۔ اس کا نظام ایسا ہے، اس کے نظام کے اندر امام ایک ایسی حجت ہے کہ جس کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی۔ اس نے خود بنایا ہے یہ۔ وہ خود کہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے مشتق ہو۔ اور یہ جو بھی امام تھے، ہم سمجھنے میں دیر کر دی عزیزان محترم، لیکن دشمن امام کو سمجھتا ہے، ہم سمجھنے میں دیر کر دی۔ کیوں یزید کو صرف امام حسین سے مسئلہ تھا؟ اتنی سارے مسلمان تھے، کیوں امام حسین سے بیعت چاہیے تھی اسے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ اپنے وجود میں کائنات ہے۔
کائنات ہر دور کے اندر آپ دیکھیں کسی امام کو زندان میں ڈال دیا, کسی امام کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ دشمن جانتا تھا یہی ہے جو سب کو پلٹ سکتے ہیں. ہم اسی دور کے اندر ہیں, دشمن کو کسی چیز سے خطرہ نہیں. کیوں ہمارے ذہنوں کو کمزور کر رہا ہے؟ کیوں معاشرے میں نشہ عام ہے؟ کیوں بے حیائی عام ہے؟ کیوں برائی عام ہے؟ کیوں گناہ سستا ہے؟ کیوں سستا ہے؟ تاکہ یہ جوان کمزور ہو جائیں, ان کا ایمان ضعیف ہو جائے, تاکہ یہ اپنے امام کے لیے تیار نہ ہو سکے. کتنا فرق ہے. کربلا کیوں ریپیٹ کی جاتی ہے؟ کہ کربلا میں ایسے لوگ تھے جو رات کو خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ خدا صبح مجھے پہلے لے لینا. مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ بیٹا صبح دیر نہیں کرنا. اب یہ کہ اتنا تیاری کیسے؟ کیونکہ جانتے تھے کہ حقیقت یہی ہے, اور جب سب کچھ کاٹ دو تو انسان تیزی سے امام کی طرف جاتا ہے. آج معاشرہ ہر طرف سے, سیاسی, پولیٹیکل, سوشل, اکنومیکل, اقتصادی, ہر چیز سے انسان کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے. اس کو قید رکھو. اب جیسے ہمارا ملک ہے, اب اس میں بہرحال ملک کا قصور تو کوئی نہیں ہوتا, ملک چلانے والوں کا ہی قصور ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کو اچھی باتیں نہ لگیں, لیکن ان کے بھی شاید اختیار میں بہت سی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. مجھے بھی کہیں کا اگر رولر بنا دیں تو ایک ٹوٹا ہوا آفس مجھے دیں گے تو میں اس کو کون سا سیدھا کر لوں گا. سسٹم ہی ایسا ہی ہے. لیکن انگیج رکھو. کیوں ہم قوم نہیں ہیں, ایک ہی گھر کے اندر 2 پارٹیاں 3 پارٹیاں ہیں, انٹرسٹ اپنے اپنے. بھائی دونوں اگر پاکستان کے لیے کوئی بھی پارٹی ہے, مطلب مجھے کسی سے لینا دینا نہیں ہے, میں کوئی سیاسی نہ میری کوئی اتنی جو ہے وہ بہت زیادہ انفارمیشن ہے, میں عام بات کر رہا ہوں. مثلا کوئی بھی 2 پارٹیاں ہوں, حزب اختلاف ہو, رولنگ پارٹی ہو, یہ کولیشن پارٹی, کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ ملک کی ترقی. اصل تو یہی ہے نا, اصل تو یہی ہے. تو ملک کی ترقی کے لیے کام کیوں نہیں کر رہے؟ ملک کو ترقی کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں انگیج رکھا ہوا ہے؟ ایک کام کرنا چاہتا ہے, دوسرا ڈانگیں کھینچ رہا ہے. ایک جب حکومت میں ہے تو دوسرا شور مچا رہا ہے. پارلیمنٹ کا حال آپ دیکھ لیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس سے تو بہتر ہوتا ہے 5ویں کلاس کے بچے کلاس میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی قوم کے نمائندے ہیں نا کہیں سے, تو ریفلیکشن کیا کر رہی ہے؟ قوم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ ہم ہیں, جیسے ہم ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں, کیونکہ ہمارے میں سے ہی ہیں. ہم ہی نے انتخاب کیا, ہم ہی لڑ رہے ہوتے ہیں. ہم لڑ رہے ہوتے ہیں نا, ہم اس کو بناؤ اس کو بناؤ. بھائی جس کو بھی بناؤ اس کو بولو قوم کے لیے کام کرو, ملک کے لیے کام کرو. بھائی ذات کے لیے کام نہیں کرو اپنی. پڑھا لکھا ہوگا تو کام کرے گا, وہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے وہ کیا کام کرے گا؟ وہ تو وڈیرا ہے, وہ تو فیوڈل ہے, وہ تو خاندانی سیاست چلانی ہے. اگر خاندان میں ایم این اے ایم پی نہیں آئے گا تو ان کو تو موت آ جائے گی. ہم سب تماشا بنے ہوئے, وی آر انگیج, ہم سب انگیجڈ ہیں, ہم سب پھنسے ہوئے ہیں, ہم اسی میں پھنسایا ہوا ہے. جب قوم ان چیزوں میں آج تک پھنسی ہو کہ بجلی آئے گی, بجلی جائے گی, پانی کھڑا ہوا ہے, پانی نکلا ہے نہیں نکلا, تو یہ قوم کیا بنائے گی؟ سیٹلائٹ بنائے گی. یہ قوم امام زمانے کے لیے سائبر سسٹم بنائے گی. کیا بنائے گی؟ ذہن گرفتار ہے, آزاد ہے. حسینیت کا درس آزادی کا درس ہے. انسان اپنی خواہشات سے تو آزاد ہو, پہلے خواہشات ہی ختم نہیں ہو رہی اس کی. سسٹم نہیں ہے جانے محترم, لیک آف سسٹم ہے. نہ ایجوکیشن کا ہے نہ کوئی اور ہے. سال ہو جاتا ہے, روڈیں کھدی ہوئی ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا میں روڈیں نہیں کھدتی ہیں,
ہر جگہ روڈ بنتی ہے، کھدتی ہے، ہر جگہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ بہت اچھا کام ہوتا نا. ہمیں دوسروں سے کیا لینا دینا، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمیں کمپیئر بھی نہیں کرنا چاہیے کسی سے، لیکن ہم خود تو سوچیں. اب آپ اس محلے میں آئیں، آپ آ کر دیکھیں، اب آپ قوم کا مزاج دیکھیں. مجھے اسکاؤٹ نے کمپلین کی 5 بجے سے یہ بچے آتے ہیں. کتنے بجے؟ 5 بجے. کب واپس جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 1 بجے. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 6 7 8 9 10 11 12 7 گھنٹے یہ اسکاؤٹ ڈیوٹی دیتا ہے. پیسے لیتا ہے؟ کچھ لیتا ہے؟ خود آتے ہیں، خود آتے. کوئی ایوارڈ لیتے ہیں، کوئی تمغہ لیتے ہیں. مجھ سے بیچارے مل بھی نہیں پاتے، ڈیوٹی دے رہے ہوتے. اور ہم لوگ چیکنگ ہی نہیں کرا رہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی چیکنگ کرا لو، آپ ہی کی سیفٹی ہے، آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کوئی حادثہ ہوگا تو پہلے یہی پھٹیں گے. لیکن نہیں، پارکنگ کرا رہے ہیں، اس میں لوگ لڑ رہے ہیں. جانے محترم، بغیر سسٹم کی کوئی چیز چل سکتی ہے؟ پولیس کھڑی ہوئی ہے، فوج کھڑی ہوئی ہے، رینجر کے جوان، ان کا کام کیا؟ ظاہر ہے وہ سیکیورٹی دینا چاہ رہے ہیں. اگر آپ ان سے ہی بدتمیزی کریں، ان کو ہی صحیح طرح پیش نہ آئے، تو پھر غلطی کس کی ہے؟ تو ہمارا اپنا فقدان ہے. پھر ہم اپنے لیڈروں کو کیوں برا بھلا بول رہے ہیں؟ ہم خود مشکل میں ہیں. تو یہ جب تک سسٹم نہیں بنے گا، اور سسٹم یہاں سے شروع ہوگا، یہاں سے، باہر سے شروع نہیں ہوگا، یہاں شروع کرنا. اپنی ذات پہ انسٹال کریں حسینیت کے درس کو، آزاد کریں، آزاد توڑیں ان رکاوٹوں کو کہ جو آپ کو رشد نہیں کرنے دے رہے، کمال پر لے کر جانے نہیں دے رہے. کمال کربلا ایک ایک فرد ایسا تھا جس نے دشمن کے سسٹم کو تار تار کر دیا. آپ کی زحمت تمام. عزیزان محترم، میں معذرت چاہتا ہوں، بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ میں جذباتی ہو رہا ہوں. میں جذباتی نہیں ہوں. خوب درد ہے، کیا کرے آدمی، کہاں جائے. میں مجلس پڑھوں میٹھی میٹھی سی، آپ واہ واہ کریں، گھر چلے جائیں، صحیح ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے تو لفافہ بھی یہ دے ہی دیں گے کچھ نہ کچھ. لیکن نقصان کس کا ہے؟ میرا بھی نقصان ہے قیامت والے دن. بلکہ قیامت تو دور ہے، اسی دنیا میں اپنے امام کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ امام بولیں گے تمہیں کس کا خوف تھا؟ میں بولوں گا مولا خوف تھا، یہ اگلے سال مجلس نہیں پڑھوائیں گے. زیادہ تر تو علماؤں کو یہی خوف ہوتا ہے نا، زیادہ تبلیغ کی بات کر دو تو اگلی دفعہ سننے کوئی نہیں آئے گا، یہ خوف ہوتا ہے. ہمیں تو ویسی بونس پہ چل رہے ہیں. الحمدللہ لوگوں نے اتنا سن لیا. اب تو ہم دعائیں کرتے ہیں اللہم ارزقنا شہادہ، خدا شہادت کی موت دے دے، عزت سے دنیا سے چلے جائیں.